السلام علیکم، میں ہوں حفصہ خالد اور آپ دیکھ رہے ہیں دستک ٹی وی۔ ناظرین، آج کل کے زمانے میں ہماری خواتین مردوں کے ساتھ شانہ بشانہ کام کر رہی ہیں اور انہی کی طرح باہر فیلڈ میں بھی ہمیں نظر آتی ہیں، لیکن جب خواتین باہر نکلتی ہیں تو ان کی سکن پہ بہت زیادہ اثرات ہمیں نظر آتے ہیں، جیسے سکن پہ داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے ایک سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر عاطف حسین کاظمی، جو کہ ایک ڈرمیٹولوجسٹ ہیں اور یونیورسٹی آف لاہور میں ماہر جلد کے وائس پرنسپل بھی ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے پلیٹ فارم کے لیے اپنا وقت نکالا۔ جیسے کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے کہ خواتین کے چہرے پہ داغ دھبے آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ وہ فیلڈ میں نکلتی ہیں تو کافی زیادہ ہوتے ہیں، جس سے وہ بہت زیادہ پریشان رہتی ہیں۔ تو اس کی جو مین ریزن ہوتی ہے وہ ایکچوئل ہوتی کیا ہے؟ جی، بڑی مہربانی، آپ نے مجھے دعوت دی اس پروگرام میں اپنے، اور آپ کا شکریہ۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو آج کل یہ داغ دھبے ہیں، یہ ہماری خواتین، جس طرح آپ نے کہا کہ اب یہ شانہ بشانہ مردوں کے ساتھ کام کرتی ہیں، تو یہ ایک بہت اچھا ایک سائن ہے ہمارے ملک کے لیے، ہمارے ملک کی گروتھ کے لیے، کہ اب پہلے تو زمانے میں ہوتا تھا کہ ایک مرد ہے وہ کماتا تھا تو 20 لوگ کھاتے تھے، 15 لوگ 10 کے۔ اب میاں بیوی یا خاتون یا خواتین وہ خود کماتی ہیں، اپنے والدین کا بھی وہ خیال کرتی ہیں، شادی ہو جائے تو وہ اپنی فیملی کے لیے بھی ایک سورس بن جاتی ہیں ارن کرنے کی، اور وہ دونوں میاں بیوی کی گاڑی پھر چلتی ہے۔ آج کل جس طرح حالات ہیں، مہنگائی بہت ہے، تو یہ آپ نے بتایا تو یہ بہت اچھا ہے۔ اب کیونکہ ریزن یہ ہے، جب سے ہماری خواتین باہر نکلنا شروع ہوئی ہیں، جابز کرتی ہیں، ڈفرینٹ قسم کی جابز ہیں، ان میں ان کو وہ سکن کانشیس زیادہ ہو گئی ہیں۔ پہلے زمانے میں ہماری جو نانیاں دادیاں تھیں وہ اتنی سکن کانشیس نہیں تھی، اب ہمارا زمانہ جو ہے وہ بدلتا چلا جا رہا ہے، تو اس وجہ سے ہوتا یہ ہے کہ یہ جو کالے دھبے پڑ جاتے ہیں، خواتین جو شادی شدہ ہیں بچوں کی پیدائش کے بعد، ان میں اکثر اوقات دیکھا جاتا ہے سیاہیاں پڑ جاتی ہیں۔ اچھا، جو خواتین شادی شدہ نہیں ہیں، جو ڈائٹنگ کرتی ہیں، ان کے بھی ہلکے پڑ جاتے ہیں، ان کو چھائیاں پڑ جاتی ہیں، داغ پڑ جاتے ہیں۔ جن کی پراپر ڈائٹ ہی نہیں ہے، جو نہ فروٹ لیتی ہیں، نہ جوسز لیتی ہیں، نہ پھل لیتی ہیں، ان کے بھی مسئلے مسائل ہیں۔ تو دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں، ان سب لوگوں کے پرابلم سکن کی، دھبوں کی، کالے داغوں کی، یہ بہت زیادہ ہیں۔ اور اس کا بیسٹ ٹریٹمنٹ کیا ہوتا ہے؟ پھر ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان پیشنٹس کو، کہ جن کے داغ دھبے ہوں، کہ جی آپ نے ان نیسیسری دوائیاں یوز نہیں کرنی۔ کئی دفعہ دوائیوں کے استعمال سے بھی، کریموں کے استعمال سے بھی داغ دھبے پڑ جاتے ہیں۔ تو میں نے تو بہت دفعہ مریضوں کو دیکھا ہے، میں پوچھتا ہوں ان نیسیسری دوائی نہیں لگانی چاہیے۔ ہماری خواتین بڑی کانشیس ہے اپنی سکن کے بارے۔ جب کوئی داغ دھبا پڑتا ہے، خود ہی جو ٹیوب کسی نے کہہ دی، ساتھ والے ہمسائی نے کہہ دی، وہ لگا لی، فون پہ کزن نے بتا دی، فرینڈ نے بتا دی، وہ لگا لی۔ یہ نہیں کریں، ڈونٹ ڈو لائک دس۔ اپنے ڈاکٹر سے رابطہ کریں، رادر دین کہ آپ کی ایک نیبر آپ کو کہے کہ جو میں کر رہی ہوں وہ کر لو۔ وہ ضروری نہیں ہے کہ جو نیبر کر رہی ہے اس کی سکن اور ہے، آپ کی سکن اور ہے، اس کا ٹیکسچر اور ہے، آپ کا سکن ٹیکسچر۔ سو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ کوشش یہ کریں کہ اپنے ڈرمیٹولوجسٹ سے، جو مستند ڈاکٹر ہے، اس سے مشورہ کریں، اور وہ آپ کو ان کالے دھبوں کے لیے دوائیاں بھی ہمارے پاس موجود ہوتی ہیں۔ ہم آپ کو پریونشن بھی بتائیں گے، کیا احتیاطی تدابیر ہیں، کیا آپ کو کرنا چاہیے۔ سن بلاک لگائیں، چہرے پہ آپ سن گلاسز یوز کریں، جب گرمیوں میں باہر نکلیں، کیپ لیں، پانی زیادہ پئیں، اس کے ساتھ چہرہ آپ کا صاف ہو جائے گا۔ خواتین تو اب جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہیں تو وہ تو سمجھتی ہیں کہ اگر ہم اپنے فیس پہ کوئی فیس پاؤڈر نہ لگائیں، فاؤنڈیشن نہ لگائیں، اس کے بغیر تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم باہر جا ہی نہیں سکتے۔ تو کیا یہ جو میک اپ کا استعمال ہے، اور کئی دفعہ بہت ہی زیادہ میک اپ خواتین کر کے باہر نکلتی ہیں، تو کیا یہ ہماری اسکن کے لیے کافی ڈینجرس ہوتا ہے؟ بالکل، آپ کی بات بڑا اچھا کویشچن ہے۔ بات یہ ہے کہ اب خواتین کو میک اپ سے روکا تو نہیں جا سکتا نا۔ اب یہ اب تو آج کا اب تو مردوں نے میک اپ شروع کر دیا ہے۔ آپ خواتین کی بات کرتی ہیں، میرے پاس مرد آتے ہیں، لپسٹک بھی لگاتے ہیں، مرد ہلکی سی فاؤنڈیشن بھی لگائی ہوتی ہے۔ تو اب تو ہم لوگ دوسری طرف چل پڑے ہیں، ہمارا زمانہ جو ہے بہت ایڈوانس ہو گیا، ٹھیک ہے۔ خواتین کا پورا رائٹ ہے اپنے آپ کو۔ نبی پاک نے کہا تھا کہ جی آپ کو اپنا بننا سنورنا، اچھا لگنا، یہ نبی پاک کا ہمارے قول ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ ایک خاتون کا، مرد کا رائٹ ہے اپنے آپ کو اچھا لگنا۔ خوشبو لگائیں، عطر لگائیں، تاکہ آپ سے اسمیل اچھی آئے۔ تو یہ تو ایز اے مسلم اچھی بات ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں برانڈ ایک یوز کریں۔
اب آپ میرے پاس آتی ہیں, آپ مجھے کہتی ہیں ڈاکٹر عاطف میں یہ کریم یوز کر رہی ہوں, میں یہ کاسمیٹک, میں فاؤنڈیشن کر رہی ہوں, میسکارا کر رہی ہوں, میں روج کر رہی ہوں, آئی لائنر, تو میں کہوں گا جو ایک برانڈ سوٹ کرتا ہے نا وہی کریں. یہ نہ کریں کہ میری کزن نے امریکہ سے بھیجا, میرے کزن نے UK سے بھیجا, میری خالہ باہر سے لائی ہیں, میرے ماموں باہر سے لائی ہیں. ڈفرینٹ برانڈز آپ کی اسکن کو خراب کرتے ہیں. سو اگر آپ ایک برانڈ یوز کر رہی ہیں اور وہ جا کر وہ یوز کریں, اور جو ہی آپ کی گھر آئیں جاب سے, اگر آپ شوبز سے منسلک ہیں, اگر آپ اینکر ہیں, آپ ٹی وی پروگرام کر رہی ہیں, چینلز پہ ہیں, تو جو ہی آپ کا پروگرام ختم ہو ساتھ ہی منہ کو صاف کریں. آپ نے ویٹ نہیں کرنا کہ وہ کاسمیٹکس گھر جا کے صاف کرنی ہے. جب پروگرام ختم ہو گیا واش روم میں گئیں اور چہرہ اپنا صاف کر لیا. تو میرا مشورہ یہ ہوگا کہ جو کاسمیٹکس ہیں ان کو کم سے کم پیریڈ کے لیے اسکن کے ساتھ لگے رہنا دینا چاہیے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری ایڈورٹیزمنٹس میں بہت زیادہ دکھایا جاتا ہے کہ آپ یہ کریم لگائیں ہفتوں میں رنگ گورا, تو ان کریم کے ہماری اسکن پہ کیا سائیڈ افیکٹس ہوتے ہیں؟ دیکھیے میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارا سلوگن جو ہے آج کل کریموں کا وہ یہ چلتا ہے, کالے رنگ نو گورا کرے گورے نو چن مرگا. اور وہ جو آپ نے بات بالکل ٹھیک کی کہ جی ہفتے میں گورا, یہ جادو جو ہے نا یہ صرف خدا تعالیٰ کی ذات کر سکتی ہے. خدا تعالیٰ کی ذات تو مردے میں جان ڈال سکتی ہے, تو ہم لوگ کیا چیز ہیں. لیکن یہ چیزیں سلوگن غلط ہے. میری اب 40 سال ڈرمٹالوجی میں ہو گئے ہیں, میں نے تو کبھی کسی کو ہفتے میں گورا نہیں کیا, میں تو کر ہی نہیں سکتا. سینئر موسٹ پروفیسر ہوں پاکستان میں, اسکن میری زندگی میں گزر گئی, میرے والد شبیر صاحب اسکن میں. تو اگر آپ یہ کہیں کہ ڈاکٹر آتے ہیں آپ یہ گورا کر دیں, کوئی نہیں کر سکتا. یہ سارے جھوٹے سلوگن ہیں, اور ان کریموں میں اسٹیرائڈز ہیں, ان کریموں میں ہیوی میٹلز ہیں, وہ آپ کی اسکن کو برن کر دیتی ہیں. اور یہ بھی ایک مین کاز ہوتی ہیں کہ آپ کے چہرے پہ داغ دھبے بن جاتے ہیں. بالکل, جو آپ کے چہرے پہ داغ دھبے بنتے ہیں وہ ان کریموں کی وجہ سے بنتے ہیں. آپ نے کریمیں جب یہ ایکسیس لگانی ہیں, اچھا وہ خواتین ہماری یہ کرتی ہیں جن کی اسکن ذرا ڈارک ہوتی ہے نا, ان کو ان کی جاب کی ریکوائرمنٹ ایسی ہوتی ہے کہ وہ لیٹ سے انہوں نے وہ سیکرٹری ہیں کسی آفس میں, یا ان کی پبلک ڈیلنگ بہت ہے, اب وہ یہ کرتی ہیں, یا بینکر ہیں, یا وہ کوئی ایسے شوبز میں ہیں, تو ان کا تو کانٹیکٹ رہنا ہے ہر وقت لوگوں کے ساتھ آنا جانا, تو وہ کریمیں اتنی لگا لیتی ہیں کہ میں جلدی سے جلدی ٹھیک ہو جاؤں. ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کریم جو ہے وہ جلدی ٹھیک نہیں کرے گی, وہ سارے داغ دھبے چہرے پہ ڈال دے گی. بالکل آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ جنہوں نے پبلک ڈیلنگس کرنی ہوتی ہیں وہ تو کوشش یہی کرتی ہیں کہ ہم اچھے دکھیں. اچھا, جو ہمارے سیلونز ہیں بہت سارے, اب تو خیر ہر جگہ آپ جہاں پہ بھی جائیں آپ کو نظر آتا ہے فلانا بیوٹی پارلر, فلانا سیلون. تو جو ہر بندہ بغیر کسی ایکسپرٹیز کے اپنا بیوٹی سیلون کھول کے بیٹھا ہوا ہے, آپ دیکھیں باہر نکلتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے سیلونز ہمیں نظر آتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کس طرح کے پروڈکٹس یوز کر رہے ہیں, اور ہم صرف کئی دفعہ ہوتا ہے پیسے بچانے کے لیے کہتے ہیں جی اچھا بس منہ پہ ہی تو ٹھیک کروانا ہے, گورا دکھنا ہے, تو ہم چلے جاتے ہیں. کیا ان سیلونز پہ جو ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے یا اسکن پہ جو پروڈکٹس یوز کیے جاتے ہیں ان کا کس حد تک نقصان ہوتا ہے؟ دیکھیں افضا بات یہ ہے, میں اسکن اسپیشلسٹ ہوں نا, میرے پاس اگر ایک خاتون آئے اور کہے میری ڈلیوری کر دو, میں تو نہیں کر سکتا. میں ڈاکٹر ضرور ہوں لیکن میری وہ ٹریننگ نہیں ہے گائنی کی. میرے پاس ایک شخص اگر آئے وہ کہے میری آنکھ کا آپریشن کر دو, میں نہیں کر سکتا, کیونکہ میں ڈاکٹر ضرور ہوں لیکن میں ٹرینڈ نہیں ہوں. ٹھیک ہے نا. اسی طرح جو بیوٹی سیلونز ہیں ان کا کام یہ نہیں ہے کہ وہ جا کے اسکن کی ٹریٹمنٹ شروع کر دیں. وہ پمپل چہرے پہ نکلے ہوئے ہیں تو ان کی ٹریٹمنٹ کریں, وہ چھائیاں پڑی ہیں ان کی ٹریٹمنٹ. ان کا کام ہے برائڈل میک اپ کریں, دلہن بنائیں. مجھے اب آپ آ کے کہتے ہو کہ ڈاکٹر آتے میری شادی ہے مجھے دلہن بنا دو, میں تو آپ کو دلہن نہیں بنا سکتا. میں آپ کو اسکن کا ایڈوائز کر سکتا ہوں, لیکن میں کیونکہ میرا کام ہی نہیں ہے, میں ایک بیوٹی سیلون میں کوئی بیوٹیشین نہیں ہوں, میں تو ڈرمٹالوجسٹ ہوں, کاسمیٹالوجسٹ ہوں. سو وہ کیا کہتے ہیں جو جس کا کام اس سے بھائے. اب آپ اینکر ہیں, آپ کا ایک چینل ہے, آپ آتی ہیں, مجھے آپ کہیں ڈاکٹر صاحب آپ اینکر بن جائیں, میں کس طرح بنوں گا؟ میں تو نہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ اس کے لاجسٹکس کیا ہیں, مجھے تو نہیں پتا کہ ٹی وی چینل میں کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو کہوں گی آپ آج کلینک میری جگہ کر لیں بیٹھ کے, آپ کہیں گی ڈاکٹر صاحب میں کس طرح کر سکتی ہوں, مجھے کیا. سو ہم لوگوں کو ہر شخص کو وہ کام کرنا چاہیے جس کے لیے اس کی ٹریننگ ہوئی ہے, جس کے لیے اس نے کام کیا. اب بیوٹی سیلون میں جو بیوٹیشنز ہوتی ہیں انہوں نے جو ٹریننگ لی ہے وہ کیا لی ہے, وہ لی ہوئی ہے انہوں نے چہرے کو صاف کرنے کے لیے. وہ لیتی ہیں فیشیل کراتی ہیں, وہ کرتی ہیں پالشنگ کرتی ہیں, فیس اسکربنگ کرتی ہیں, بالوں کی پرمنگ کرتی ہیں, بالوں پہ رولرز لگاتی ہیں, برائڈل میک اپ کرتی ہیں, آئی میک اپ کرتی ہیں.
ٹھیک ہے نا, فیشیل لپس کا میک اپ کرتے وہ سارا کرائیں, میک اپ کرنا تو ان کا کام ہے بالکل ان کو, لیکن اپنا کام وہ کریں, وہ اسکن کو ٹریٹ نہ کرنا شروع کر دیں کہ جی ہم اچھا فیشیل جو ہوتے ہیں مہینے میں ایک دفعہ بہت ہے, بار بار فیشیل سے اسکن کا ویئر اینڈ ٹیئر ہوتا ہے, اور اسکن کے ویئر اینڈ ٹیئر کے ساتھ اسکن پہ جھریاں پڑ جاتی ہیں, چھائیاں پڑ جاتی ہیں, اور وہ فیشیل بابا کرائیں گے تو اسکن اولڈ ایج. اب میرے پاس ینگ بچیاں آتی ہیں 30 35 40 سال کی عمر کی عورت ہے تو وہ لگتی 60 سال کی ہے, جھریاں پڑ گئی ہیں چہرے پہ, ادھر بھی جھریاں پڑی ہیں ادھر بھی پڑ گئی ہیں, وہ کہتی ہیں تو میں ان کو کہتا ہوں کہ وہ کہتی ہیں ہاں جی میں تو کاسمیٹکس یوز کرتی تھی بہت. تو اس وجہ سے آپ کو بالکل منیمل کاسمیٹکس یوز کرنے چاہیے جب تک آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, اس کے بعد اپنے چہرے کو صاف کر لیں. جس طرح ہماری باڈی کو ایک پراپر ڈائٹ کی ضرورت ہوتی ہے, کیا ہماری اسکن کو بھی فریش رکھنے کے لیے اگر ہم اچھی ڈائٹ لیں بجائے اس کے کہ ہم یہ غیر ضروری ادویات کا استعمال کریں, تو اگر ہم اچھی ڈائٹ لیں تو کیا ہماری اسکن فریش رہ سکتی ہے؟ بڑا اچھا کویشچن ہے. میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ ڈائٹ سے بہتر چیز دنیا میں کوئی نہیں, اور اللہ تعالیٰ کا ہمیں لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے کہ خدا تعالیٰ نے ہمارے ملک پاکستان میں سب کچھ پیدا کیا ہے. ڈائٹ میں اگر دیکھا جائے پھل یہاں اویلیبل ہیں, سبزیاں یہاں اویلیبل ہیں, کون سی چیز ہے جو پاکستان میں اویلیبل نہیں ہے؟ ہم گرو نہیں کرتے, ایگریکلچرل لینڈ ہے ہمارے پاس, سب کچھ ہمارے پاس ہے, لیکن پرابلم یہ آتی ہے کہ ہم لوگ اپنی ڈائٹ کو بیلنسڈ رکھتے ہی نہیں ہیں. اور یہ آپ بھی ایگری کریں گی, لوگوں کو پتہ نہیں ہے بیلنس ڈائٹ کیا ہوتی ہے. میرے پاس اندرون شہر کے لاہور کے, ہم لوگ جو لاہور کے اندرون شہر ہیں, آپ تو جانتی ہیں ہم لاہور میں رہتے ہیں, وہ پہلوان لوگ ہیں جو کھاتے پیتے ہیں, بڑی لسی ہریسا نہاری سری پائے, اور وہ جناب کھانے پینے کے اتنے اتنے پیٹ ان کے موٹے تازے. تو میں جب ان کو کئی دفعہ آتے ہیں کوئی اسکن پرابلم لے کے, تو میں ان سے پوچھتا ہوں, میں کہتا ہوں جی آپ یہ بتائیں آپ پھل کھاتے ہیں؟ وہ ڈاکٹر صاحب جی پھل واسطے ٹائم ہی نہیں ملتا, پھل کتوں کھائیے, اسی کھانے ہی نہ کھا لینے. اب ان کا کانسیپٹ یہ ہے کہ کھانا اگر کھا لیا ہے تو پھل کی کیا ضرورت ہے. اور پھل جو ہیں, جو فروٹس ہیں اور ویجیٹیبل ہیں, ان میں سب سے زیادہ وائٹامنز اور منرلز ہوتے ہیں. میں تو گھر میں پھل لاؤں میں کھانا نہیں کھاتا, میری بیوی بچوں کو آرڈر ہے پھل کھانا. جو میرا بچہ پھل, اب تو میرے بچے بڑے بڑے, اب تو پوتے پوتیاں ہو گئے ہیں, تو میں نے ان کو بھی پھلوں پہ لگایا ہوا ہے کہ بیٹا پھل نہیں کھانا تو میں نے تمہیں کھانا نہیں دینا, تمہیں گفٹ نہیں ملے گا, تمہیں ٹوائے نہیں ملے گا, پہلے تم نے فروٹس اور جوسز. تو پھلوں کا بہت بڑا رول ہے, ڈائٹ کا بہت بڑا رول ہے آپ کی چہرے کی گلو کے لیے. آپ بیلنس ڈائٹ لیں. اب ہماری خواتین کریش ڈائٹنگ کرتی ہیں, وہ اب کریش ڈائٹنگ میں انہوں نے منہ بالکل ہلکے پڑ جاتے ہیں, چھائیاں پڑ جاتی ہیں, وہ کہتی ہیں میں بہت موٹی. میں کیا کہتا ہوں, میں کہتا ہوں کریش ڈائٹنگ ضرور کریں, کریش نہیں کرنی. جو ڈائٹنگ کے ساتھ جم جوائن کر لیں, ایکسرسائز کریں, واک کریں, جاگنگ کریں, پارکس میں جائیں, دیٹ از دا بیسٹ. ٹریڈ مل کریں, چڑھیں, تو اس کے ساتھ چہرے پہ گلو آئے گی. ڈائٹ اچھی رکھیں, دودھ پیا کریں. اب ہمارے لوگ کیا کرتے ہیں, جو خاتون ہوگی جب وہ بچے پیدا کر لیتی 2-3 بچوں کو تو دودھ کا ہمیشہ پلاتی ہے, خود دودھ پینا چھوڑ دے گی. تو میں ان کو کہتا ہوں خواتین کو جس کے 2 یا 3 بچے, میں کہتا ہوں آپ دودھ آئے ڈاکٹر صاحب مجھ سے دودھ نہیں پیا جاتا, مجھے تو اسمیل آتی ہے. او بھائی تم نے بچے پیدا کیے ہیں, تم میں طاقت نہیں ہوگی تو تم بچوں کو کس طرح سنبھالو گی آگے. سو ماں کا کام یہ ہے کہ اپنی ہیلتھ کے لیے وہ خود بھی دودھ پیے. فلیورڈ ملک ملتے ہیں اب تو, چاکلیٹ فلیور ہے, اسٹرابری ہے, مینگو ہے, فلانا ہے, کافی فلیور ہے, تو جو مرضی. یہ ڈائٹ کا جو آپ کا کویشچن تھا یہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اور جو سننے والے لوگ ہیں جو آج یہ سن رہے ہیں, ان کو یہ چاہیے کہ ڈائٹ پہ زیادہ سے زیادہ زور دیں. فروٹس کھائیں, ویجیٹیبل لیں, دودھ پئیں, فروٹس اور جوسز لیں, پانی زیادہ سے زیادہ لیں. اس کے ساتھ آپ کی چہرے پہ بہت گلو آئے گی. ہماری جو آڈینس اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے, بہت ساری آڈینس تو ہماری ایسی ہوگی جن کو اسکنس کے بہت زیادہ پرابلمز رہتے ہیں, اور یہ داغ دھبے یہ تو عام چیزیں ہیں جو ہماری خواتین ڈیلی بیسس پہ فیس کرتی ہیں. آپ ان کو کیا میسیج دینا چاہیں؟ دیکھیے میرا ایک ہی میسیج ہے, اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو شکل صورت دی ہے اس کا شکر ادا کریں, جو رنگ دیا ہے اس کا شکر ادا کریں. حضرت علی کا قول ہے, جب بھی اپنے آپ کو کمپیئر کرو تو اپنے سے نیچے کو دیکھو, اپنے سے اوپر کو مت دیکھو. ان کو دیکھو جو اپاہج ہیں, ان کو دیکھو جو غربت میں رہ رہے ہیں, ان کو دیکھو جن کو 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی. پھر آپ ریئلائز کریں گے کہ آپ تو کروڑ لوگوں سے بہتر ہیں. اللہ تعالیٰ کا کتنے کرم ہے آپ کے اوپر کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان سے بہتر نارمل سکن دی ہے, نارمل چہرہ دیا ہے. کالا گورا نیلا پیلا رنگ یہ کیا ہے؟
آپ کو نارمل اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے، اس کی ذات کا شکر ادا کریں. جب نماز پڑھیں اس کو ایک ہی شکر کیا کریں، اور وہ یہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں نارمل ہوں. تم نے مجھے اس دنیا میں نارمل بھیجا، مجھے لائبلٹی نہیں بنایا کسی کے اوپر. تو یہ تو پہلی بات تو کنٹینٹمنٹ ہوتی ہے. ایک تو یہ میں کہوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ ڈائٹ میں نے بتا دی ہے، فروٹس اور جوسز کا استعمال. تیسری بات یہ ہے کہ نماز اور قرآن یہ بہت ضروری ہے. آپ نماز پڑھیں، ہم مسلمان ہیں، قرآن پڑھیں، ہم نماز 5 وقت کی پڑھیں. آپ یقین کریں اتنا سکون ملتا ہے کہ کوئی حد نہیں. اب ہمارے آج کل کا زمانہ ٹینشن کا زمانہ ہے. کون شخص ہے جس کو ٹینشن نہیں ہے؟ بچے اسکول جاتے ہیں ان کو ٹینشن ہے، کالج میں جا رہے ہیں ان کو ٹینشن ہے، جاب کر رہے ہیں ان کو ٹینشن ہے، ملک میں وزیر اعظم ہے اس کو ٹینشن ہے، ملک میں صدر ہے اس کو ٹینشن ہے. آپ کو اپنی جاب کی ٹینشن ہے، مجھے اپنے کام کی ٹینشن ہے. ہر شخص ٹینس ہے. اور اس کے لیے سب سے بڑی دعا کیا ہے، دوائی کیا ہے؟ کہ نماز پڑھے. کوئی اینٹی ڈپریسنٹ مت لے، کوئی گولیاں نہ لے. اللہ کے نزدیک ہو جاؤ. جب اللہ اللہ کرو گے، اللہ جانے تو اللہ کا کام جانے، اللہ تعالیٰ خود اس ٹینشن کو دور کر دے گا. تو یہ میرا ٹیک ہوم میسیج ہے کہ ڈائٹ اچھی رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، خوش رہیں، کسی کی برائی مت کریں، سب سے ہنس کے ملیں، سب کو اچھی طرح انٹرٹین کریں، اور اپنے کام سے کام رکھیں، لوگوں کے کاموں میں مت پڑیں. ایک بندہ اگر کروڑ پتی ہے تو اس کو دعا کریں کہ اللہ اس کو اور دے، وہ جانے اس کا کام جانے. جیلس مت ہو. ایک جو آپ سے کم تر ہے اس کے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ اس کو اتنا دے کہ یہ اور بہتر ہوتا ہو جائے. تو یہ دعا پازیٹیو مائنڈ رکھیں. جو نیگیٹو مائنڈ ہوتے ہیں نا وہ کبھی بھی ایکسل نہیں کرتے. میرا تو یہ تجربہ ہے زندگی کا. میرے کوئی سینگ تو نہیں لگے ہوئے. اللہ نے مجھے عزت اگر دی ہے، کیوں دی ہے؟ میرا پازیٹیو مائنڈ ہے. میں کبھی نیگیٹو نہیں سوچتا. آپ اگر مجھ سے برا بھی کر دینا تو میں پھر بھی آپ کے لیے دعا کروں گا. میں نہیں یہ کہوں گا مجھ سے کوئی برا کرے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کو تباہ کر. میں کہوں گا اللہ تعالیٰ اس کو سمجھا، اس کو صحیح رستے پہ لیا اگر یہ کسی کے ساتھ برا کرتا ہے. تو یہ میرا میسیج ہے. پازیٹیو خیال رکھیں، پازیٹیوٹی آپ کے مائنڈ میں رہنی چاہیے. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہماری آڈینس کو، جو وہ ان کی ایک متس بنی ہوئی تھی کہ ہم وائٹننگ کریمز لگائیں، بیوٹی کریمز لگائیں تو ہم تبھی اچھے دکھ سکتے ہیں، لیکن ان وائٹننگ کریمز کا اور ایکسٹرا جو اوور میک اپ ہو جاتا ہے ہمارا، اس سے ہماری اسکن کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، اور داغ دھبوں کی یہی ایک مین ریزن ہوتی ہے. میں امید کرتی ہوں کہ آپ ڈاکٹر صاحب کے دیے گئے مشوروں پہ ضرور عمل کریں گے. ابھی تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.